السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا میزبان اعظم احمد۔ ہمارے آج کے ویڈیو پروگرام کا موضوع ہے، عنوان ہے پاکستان میں سیاحت کے امکانات، ماضی، حال اور مستقبل۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ پاکستان میں سیاحت کا کیا اسکوپ ہے۔ تو دوستو، جیسا کہ میں نے اپنے مختلف آرٹیکلز میں جو پاکستان کے مختلف اخبارات میں چھپ چکے ہیں بتایا کہ سیاحت دنیا کی دوسری بڑی انڈسٹری ہے جس کے ساتھ کروڑوں لوگوں کا روزگار وابستہ ہے، اور دنیا کی بہت سی دوسری انڈسٹریز بھی اس کے ساتھ وابستہ ہیں۔ تو سیاحت سے دنیا کے بہت سے ممالک سالانہ سینکڑوں ارب ڈالر کما رہے ہیں، جس سے ان کی معیشت کو بھی بوسٹ ملتا ہے، ان کے ملک میں خوشحالی آتی ہے، لوگوں کو روزگار ملتا ہے۔ تو پاکستان میں بھی الحمدللہ پہلے کی نسبت معاملات بہت بہتر ہیں۔ اگر ہم ماضی میں جائیں تو 70 کی دہائی میں پاکستان میں لاکھوں سیاح دنیا بھر سے پاکستان کے تاریخی مقامات کی سیاحت کے لیے آتے تھے، اور ایک مشہور ہپیوں کا ایک زمانہ ہوتا تھا۔ تو ہپی یورپ سے کے سب ممالک سے، فرانس، جرمنی، انگلینڈ، جہاں کہیں سے بھی، وہ پہلے ترکی آیا کرتے تھے۔ ترکی سے وہ ایران میں، ایران سے افغانستان، اور افغانستان سے پاکستان سے ہوتے ہوئے وہ انڈیا، اور انڈیا سے پھر آگے نیپال جاتے تھے۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہتا تھا، لاکھوں لوگ آ رہے ہیں، لاکھوں لوگ واپس جا رہے ہیں، تو یہ سب کا یہی روٹ ہوتا تھا۔ تو اس سے حوالے سے پاکستان میں بھی لاکھوں لوگ یہاں پہ گورے عام گلیوں میں، تاریخی مقامات پہ، لاہور کی سڑکوں پہ دیکھنے والوں کو ملتے تھے۔ تو جس سے یقینی طور پہ ایک پاکستان کو معیشت کو بھی بہت سہارا ملتا تھا، اور ایک لبرل سوسائٹی دنیا کے سامنے ہمارا ایک امیج تھا۔ تو پھر بدقسمتی سے افغان جنگ شروع ہو گئی، جس نے بہت ساری چیزوں کو برباد کر کے رکھ دیا۔ تو اس کے بہت سے نقصانات ہوئے، وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن ہمیں جو سب سے بڑا نقصان ہوا، ہماری جو سیاحت تھی وہ بالکل برباد ہو گئی۔ حالانکہ پاکستان میں سیاحت کے حوالے سے بہت سکوپ ہے، بہت سے تاریخی مقامات ہیں جہاں پہ لوگ آیا کرتے تھے۔ تو پھر ایک وقت یہ آیا کہ ان ممالک کے لوگوں کو ان کی ایمبیسیوں نے، ان کی حکومتوں نے منع کر دیا کہ پاکستان میں مت جائیں، وہاں پر وار افیکٹڈ ایریا ہے، جنگ ہے، دہشت گردی ہے، اور ملائیت ہے، تو آپ بہتر ہے وہاں نہ جائیں۔ تو ہوتے ہوتے یہ ہوا کہ جہاں پہ ہر سال لاکھوں سیاح پاکستان میں آیا کرتے تھے، وہ تعداد شاید چند سو بھی نہ رہی۔ تو اس کا پاکستان کو بہت نقصان ہوا، اور ماضی کی حکومتوں نے بڑی غفلت بھی کی، اور انہوں نے اس امیج کو بدلنے کی بھی کوشش نہ کی، حالانکہ افغان جنگ کو ختم ہوئے بڑا عرصہ ہو گیا تھا۔ تو لیکن الحمدللہ یہ ایک برا دور پاکستانی سیاحت پہ رہا ہے جو کہ گزر چکا ہے۔ اب نئی حکومت کی ترجیحات میں سے سیاحت ایک بنیادی فیکٹر ہے، جہاں پہ وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ کام کیا جائے اور لوگوں کو اس طرف راغب کیا جائے۔ عمران خان صاحب نے اپنی بہت سی تقریروں میں اس حوالے سے بات کی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے شمالی علاقہ جات میں بہت سی ایسی سرگرمیاں ہو رہی ہیں۔ ٹورزم کے حوالے سے بہت زیادہ لوگوں کا رجحان ہے، یہ مقامی ٹورزم، یہ پچھلے 2-3 سال سے بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ تو اور گریجولی، آہستہ آہستہ، جیسا کہ حکومت نے بہت سے اچھے اقدامات اٹھائے ہیں غیر ملکیوں کو راغب کرنے کے لیے، ای ویزا کی سہولت فراہم کی ہے، اور اس طرح کے بہت سے۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ اگلے 1-2-3 سال میں پوری دنیا سے بہت سارے سیاح پاکستان کا رخ کریں گے۔ یہ تو ایک عمومی سیاحت ہے، پاکستان میں اس کے لیے بہت سی اٹریکشنز ہیں۔ پاکستان کے پہاڑی علاقہ، جو شمالی علاقہ جاتے ہیں، گلگت بلتستان، اور ہمارا چائنا کے ساتھ جو بارڈر ہے، اور آزاد کشمیر، ان سارے علاقوں میں بہت سے قابل دید مقامات ہیں۔ دنیا کی 14 بلند ترین چوٹیوں میں سے 8 بلند ترین چوٹیاں پاکستان میں واقع ہیں، جن میں K2 دوسرے نمبر کی ہے، راکا پوشی، اور بہت ساری ہیں۔ تو جن کو دیکھنے کے لیے، جن کو سر کرنے کے لیے کوہ پیما اور عام سیاح پاکستان میں آنے کے لیے بےتاب رہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ لوگ اگلے آنے والے سالوں میں ہم اس میں بہت بڑا بوسٹ دیکھیں گے۔ اس سے ہٹ کے پاکستان میں مذہبی سیاحت کے حوالے سے بھی بہت بڑا پوٹینشل ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ دوست جانتے ہوں گے کہ پاکستان میں دنیا کے چند بڑے مذاہب کے کا جنم استان ہے، جیسا کہ سکھزم ہے، بابا گرو نانک صاحب ننکانہ میں، یہیں پہ ان کا وہ مزار ہے، اور وہ ان کا یہ اس طرح حسن ابدال ہے، اور بھی مقامات ہیں۔
ہندوؤں کے بہت سے مطلب تاریخی ٹیمپل ہیں، یہ چکوال کے پاس کٹاس مندر ہے۔ اس کے علاوہ بدھوں کا بھی جو ہے مذہب ہے وہ پاکستان سے ہی اس کا آغاز ہوا تھا، ان علاقوں سے جو اب پاکستان میں ہیں، جیسے تخت بائی ہے، ٹیکسلا ہے، اور یہ پشاور کی سائڈ پہ، اس سائڈ پہ بہت سے ایسے تاریخی مقامات ہیں جہاں جن کو ایکسپلور کرنے کی بہت زیادہ خواہش ہے یہ بدھوں کو۔ اور بدھ آپ کو پتہ ہے جاپان، چائنا، کوریا، یہ سارے بدھ مت کے علاقے ہیں، تو یہاں سے بہت بڑا ٹورزم ہمارے لیے کا دروازہ کھل سکتا ہے اگر حکومت اس معاملے کو مزید سنجیدگی سے لے، سہولیات فراہم کرے، سسٹم کو بہتر کرے، سیکورٹی کے حوالے سے اور سارے معاملات کو ایسا کر دے کہ یہاں پہ خوشی سے لوگ آئیں اور اس کی پروموشن کی جائے، اس کی مارکیٹنگ کی جائے۔ ہماری بیرون ممالک میں ایمبیسیاں ہیں، ان کو یہ ٹاسک دیا جائے کہ وہ لوگوں کو پاکستان کا ایک خوبصورت چہرہ لوگوں کے سامنے لائیں تاکہ لوگ اٹریکٹ ہو کر پاکستان میں سیاحت کے لیے آئیں۔ تو دوستو آپ سے بھی یہی گزارش ہے کہ سیاحت کو اپنی کیپیسٹی کے مطابق اس پہ میں ضرور شامل ہوں، سیاحت کے لیے نکلا کریں۔ یہ انسان کی صحت کے لیے، انسان کی نفسیات کے لیے، انسان کی روحانی خوشی کے لیے اور انسان کی جسمانی کارکردگی کے لیے ایک ٹانک کا کام کرتا ہے۔ دنیا کے دوسرے ممالک جیسے ویسٹ میں ہے، وہاں پہ ہر سال 1 مہینے کے لیے لوگوں کو چھٹی ملتی ہے تنخواہ کے ساتھ کہ آپ سیاحت کے لیے جائیں، تو اس کا ان کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ وہ ہر بندہ کسی دوسرے ملک میں جاتا ہے، دوسرے والا اس ملک میں آتا ہے، اس طرح ایک معاشی سرگرمیوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جس کا ہر بندے کو بھی فائدہ ہوتا ہے، انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر بھی۔ تو آپ لوگوں کو بھی میں یہی سجیسٹ کروں گا کہ آپ اپنی کیپیسٹی میں ضرور ٹورزم کے لیے کچھ وقت نکالیں، اور کہیں نہ کہیں پاکستان میں الحمدللہ بہت سے مقامات ہیں سیاحت کے حوالے سے، شمالی علاقہ جات ہیں، بلوچستان میں ساحلی پٹی ہے کراچی کی طرف، اور ہمارے پاس یہ تھر کا بہت بڑا ریگستان ہے، سندھ کے اندرون سندھ میں بڑے ساری اٹریکشنز ہیں۔ تو یہ ساری جگہیں ان کو ایکسپلور کریں، اس سے یقیناً آپ کو خوشی ملے گی، انرجی ملے گی، اور آپ کو زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے آپ کو موٹیویشن ملے گی، تو جس سے یقیناً آپ کی کارکردگی بہت بہتر ہوگی۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی ہوگی۔ تو دوستو اگر آپ نے چینل سبسکرائب کر لیا ہے تو آپ کا بہت شکریہ، اور اگر نہیں کیا تو پلیز کر لیں۔ تو اور کمنٹ بھی اپنے نیچے ویڈیو کے نیچے درج کریں، اور آگے سے کے لیے سجیشن دیں کہ ہم کن موضوعات پہ ویڈیو اپلوڈ کریں جو لوگوں کی دلچسپی کا باعث ہوں، لوگ جن کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور جن سے ان کو کچھ نہ کچھ فائدہ ہو، تو ہم اگلی بار اس ویڈیو پہ کام کریں گے۔ آپ لوگوں کو دوستوں کا بہت شکریہ، جزاک اللہ۔